اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، واجب الاحترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، صاحب العصر والامر زمان، آپ سب کے وارث، ہم سب کے وارث۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا سیٹ اپ لے کے آئے ہیں، اور یہ کیوں آئے ہیں؟ یقیناً یہ آپ سب کی حوصلہ افزائی کی وجہ تھی۔ آپ سب نے جس طرح اور جس انداز میں اس پیج کو اور آگے اور آگے اور آگے بڑھانے کے لیے اپنی خوبصورت شیئرنگ اور کمنٹس کو جو آپ نے شامل کیا، وہ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا تھے کہ ہم یہ محسوس کر رہے تھے، ہماری پوری ٹیم یہ محسوس کر رہی تھی کہ سامعین کی اس حوصلہ افزا الفاظ کو ہم ایک تھوڑا سا نیا رنگ دیں، ایک نیا رخ دیں۔ تو اسی ضمن میں الحمدللہ ہم ایک نئے رخ اور نئے رنگ کے ساتھ امام آف آل ٹائم اس پیج کو، آپ کے پسندیدہ ترین پیج کو ایک نئے رنگ اور نئے رخ کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں آپ اسی طرح ہمارے ساتھ ہم سفر رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ سفر نہ رکنے والا ہے نہ تھکنے والا ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر صرف اپنے امام کا ہے، اپنے امام تک کا ہے، اپنے امام کے قرب کا ہے۔ اور ماشاءاللہ میں جس طرح، بلکہ ہماری پوری ٹیم جس طرح ہم سب محسوس کر رہے ہیں، جاتے ہیں ہم جگہ جگہ مجالس کے لیے، اور پھر مومنین کی موالیان حیدر کرار کی جو ماشاءاللہ ایک خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے اکسیر کا باعث ہوتے ہیں، اور یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم الحمدللہ اس پیج کے ذریعے، ان پیغامات کے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ تو یہی ہم سب کی کامیابی ہے۔ دیکھیں، سرکار کی ایک حدیث ہے، بڑا ایک اہم نقطہ میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا۔ سرکار کی ایک حدیث ہے، کسی نے پوچھا سرکار سے، سرکار اگر کسی کو بچانا ہو، کسی کی جان کو خطرہ ہو، اور کوئی دوسرا شخص ہے جس کا ایمان کو خطرہ ہو، تو سرکار کس کو بچایا جائے؟ تو سرکار نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں، کوشش کرو جس کا ایمان خطرے میں، اس کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو۔ جان تو بچ ہی جائے گی، اور نہ بھی بچی تو انسان آتا ہی دنیا میں جانے کے لیے ہے۔ ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان کا بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اس ضمن میں ہم سب جس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہو کر الحمدللہ اس سفر میں سارے مصروف سفر ہیں، یہ بڑا خوبصورت سفر ہے، اور ماشاءاللہ یہ نہ تھکنے والا اور نہ رکنے والا اور نہ بہکنے والا سفر ہے، اور یہ ایسا سفر ہے جس میں صرف محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، مخلوق کو معاف کرنا ہی معاف کرنا ہے۔ بس اس میں شفقت بھری ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو اس وقت روئے زمین پہ موجود ہیں، جو آل محمد کا دم بھرتے ہیں، ہم لوگوں نے جب ایسی محبت امت کے سامنے پیش کی تو یقیناً امت سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اگر آل محمد کے چاہنے والے، اگر علی کے چاہنے والے، اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے، اگر قائم آل محمد رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے چاہنے والے اتنے کمال، با اخلاق، محبت والے، مخلوق کو گالیوں پہ معاف کرنے والے، مخلوق کی ہمت بڑھانے والے، مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والے، اگر یہ ایسے ہیں تو یقیناً جن کی وجہ سے یہ یہاں ہیں وہ کتنے کمال ہوں گے۔ تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ خدا کا بڑا فضل ہے، یہ پروردگار کی بڑی ہم سب پہ عطا ہے، کیونکہ ان کی نعمت عظمیٰ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، جو اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، وہ ہم سب کے حصے میں آئی۔ تو ہم نے یقیناً اسی دور کے مطابق اس سلسلے کو اپنی سوچوں میں، اپنے کرداروں میں، اپنے افکاروں میں، اپنے اظہاروں میں اسی چیز کو شامل رکھنا ہے۔ اور خصوصاً میں یہاں ایک شکریہ ادا کیے بغیر رہ نہیں پاؤں گا، وہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، جو مستورات، جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیزیں، جو وہ مصروف سفر ہیں، وہ لائق سلام ہیں۔ ماشاءاللہ مرد تو کیا بات ہے، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، وہ تو ماشاءاللہ، مگر جو مستورات کا رول ہے وہ بڑا کمال ہے۔ میں بیٹیوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے میسیجز جب پڑھتا ہوں یا ہم سب پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ہمت آتی ہے کہ دیکھیں جی، ہمارے گھر کی جو بیسک یونٹ ہے، ایک مستور خاتون، وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہ امام کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یقیناً یہ امام کے امر اور امام کے کرم کی وجہ سے ہے۔ اور ہم اب تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے دعا گو ہیں اپنی پوری
ٹیم کی طرف سے، سب کی طرف سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کے عزت اور پردے کی محافظت فرمائے، آپ کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہے، اور انشاءاللہ آپ جس طرح شعور بیدار کر رہی ہیں آہستہ 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 آنے والی نسلوں میں، تو وہ دن دور نہیں جب آل محمد کے ان عاشقوں کی تعداد پوری ہو جائے گی جن کے لیے ہمیشہ یہ جملہ دہرایا جاتا رہا کہ ہمیں قلت ناصرین کا سامنا ہے، قلت ناصرین کا سامنا ہے۔ انشاءاللہ روئے زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرزند اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف امام مہدی بادشاہ ضرور سرخرو، ہم سب مل کے سرکار کو سرخرو کریں گے کہ سرکار اگر ہم امیر المومنین کے دور میں ہوتے تو یقیناً علی بادشاہ کے ساتھ ہوتے، اگر کربلا میں ہوتے تو ہم یقیناً حسین بادشاہ کے ساتھ ہوتے۔ کیا کریں، پروردگار کا امر ہے، ان کی تخلیق ہے، ان کا حکم ہے، لہٰذا جس دور میں ہم ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سرکار ہم سب کو انشاءاللہ قبول فرمائے، بلکہ میں دل سے یہ یقین سے کہہ رہا ہوں اگر ہم سب کو قبول نہ کیا جاتا تو ہم سب امام کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تھے۔ یقیناً یہ ان کا احسان ہے۔ اور آپ سب کے ماشاءاللہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں ہم ان سوالات کے جوابات جو ہمیں وقت ملے گا ہم پیش کریں، تاکہ جو آپ کے ذہنوں ماشاءاللہ کافی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اسی پیج آپ کے پسندیدہ ترین پیج دا امام آف آور ٹائم جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اسی پہ آپ کے جو سوالات ہیں ماشاءاللہ کافی سوالات اس وقت موجود ہیں۔ جو ہی وقت ملتا ہے ہم آپ کے سوالات کے جواب بھی ضرور دیں گے۔ ہم سب پوری ٹیم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ سب کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کے لنگر میں، نیاز میں، آپ کے معاملات میں، امور دنیا میں، امور آخرت میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی مسئلے، تکلیفیں جو یقیناً ہم سب کے اپنے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے، جو ہمارے سامنے آتا ہے، پروردگار وہ معاف فرمائے۔ اور ایک ہم سب کے لیے بھی آپ ضرور دعا کیجئے گا، ہماری ٹیم کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے جو اس سلسلے میں مصروف سفر ہے، کہ مولا صاحب الزمان کے صدقے پروردگار ان سب کو استقامت عطا فرمائے، اور اسی طرح اپنے امام کے اس عظیم مشن کو پھیلانے میں ایک دوسرے کا بازو بن کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں چاہوں گا جو جہاں، بلکہ ایک میں چھوٹا سا سلام دینا چاہوں گا۔ میرے لیے میں اپنے پروردگار کو اور پروردگار کے ولی کو، پروردگار کی حجت کو حاضر ناظر کہہ کے آج میں اپنے دل اور یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ میرے لیے ہر وہ بندہ قابل احترام ہے، اس کو میرا سلام ہے جو امام زمان علیہ السلام کے لیے اپنے اپنے انداز سے، اپنے مزاج سے، اپنے طبیعت سے، اپنے ایسٹ سے، اثاثوں سے اپنے امام کے ظہور کی راہ ہموار کر رہا ہے، میں اس کو سلام پیش کر رہا ہوں، اور جو نہیں کر رہا ان کے لیے دعا کو ہوں تاکہ وہ بھی کم از کم اس پرندے کی مانند ہو جائیں۔ دیکھیں، امام مجبور نہیں ہوتا، امام مختار ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ مختار ہوتا ہے۔ اگر شیطان کو اتنے اختیار دیے گئے کہ وہ جہاں چاہے، جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے بہکا سکتا ہے، تو اللہ کے اس نمائندے کو بھی پروردگار نے بے انتہا اختیار دی ہیں، وہ یقیناً بچاتا ہے۔ پروردگار عالم کا یہ نمائندہ امت کو بچانے میں یقیناً مصروف ہے، ذریعے بناتا ہے۔ تو جو ابھی تک متوجہ نہیں، دعا گو ہوں کہ وہ اس مانند پرندے کے ہو جائے جس نے اپنی چونچ میں ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ لے کے ثابت کیا تھا کہ نبی کی آگ میرے قطرے سے بجھ تو نہیں سکتی، لیکن میرا نام نبی کے وفاداروں میں تو یقیناً آ جائے گا۔ پروردگار آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ انشاءاللہ ہم جتنے بھی یہاں آج موجود ہیں، آپ کے سامنے ہم سب مل کے کیک کاٹیں گے، اور آپ سب دعا کیجئے گا اسی حوالے سے کہ پروردگار ہم سب کو اور زیادہ توفیق عطا کرے۔ یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، ایک بات آگے چھوٹی سی وہ بھی عرض کرتا جاؤں، جملہ بولا جاتا ہے اکثر، ماشاءاللہ علماء ہمارے قابل قدر، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطبہ، اور ماشاءاللہ روئے زمین پہ رہنے والے مبلغین جہاں جہاں موجود ہیں، کہ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ توفیق اور یہ خیر یہ ہے کیا؟ توفیق خیر کیا ہے؟ پیسوں کا مل جانا توفیق خیر نہیں، مال کا مل جانا توفیق خیر نہیں، زمینوں کا مل جانا توفیق خیر نہیں، امام کا قرب مل جانا
توفیق خیر ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے دعا گو رہے، ہم آپ کے لیے کہ ہم سب کو پروردگار ہماری سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ یقیناً ہمیں آراء بھی پیش کریں، اپنے مشورے بھی ضرور دیجیے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی خدمت میں نئی نئی چیزیں لائیں گے تاکہ ہمارے بچے، ہماری مستورات، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے سب ایمان کی طرف متوجہ رہیں۔ اچھا پتہ ہے بھلا آپ کو پتہ ہے فائدہ کیا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ اللہ کی حجت کی طرف متوجہ رہو گے اتنا گناہوں سے بچے رہو گے۔ جب گناہوں سے بچ جاؤ گے تو پھر یہ کلیہ ہے، آپ کو پھر اللہ کے ہاں معافی نہیں مانگنی پڑے گی کہ پروردگار میرے گناہ معاف فرما، پروردگار میرے گناہ معاف فرما۔ پھر آپ کی زبان پھر صرف شکر ادا کرتی ہوگی کہ پروردگار تیرا بڑا شکر، پروردگار تیری کس کس نعمت کا شکر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس کس کا شکر ادا کرے۔ ہم شکر کے قابل نہیں، لیکن ہماری زبان بنی ہی شکر کے لیے ہے، بنی اس گھر پہ درود پڑھنے کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ سب کی خدمت میں ہم سب کا بہت بڑا دعایا ایک جملہ، پروردگار ہمیں وہ نہ عطا کر جو ہم مانگتے ہیں، ہمیں وہ عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالی فرج شریف۔